وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پہ دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گمرہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں بھی یاد کرتا ہے۔ وہ سنتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید نعمان الحق آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس احساس ٹیلیتھون ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہے کہ جس کے اندر ہمارا مقصد اور ہماری کوشش اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جانب سے حکم دیا گیا، آپ کی جانب سے ان تمام اعمال کو جن کو آپ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیروی میں آپ کی جانب سے وہ تمام امور، وہ تمام کام جو کہ سر انجام دیے گئے، جسے قربانی کی شکل میں ناظرین کرام امت مسلمہ 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو اور 12 ذی الحج کو اپنے اپنی استطاعت، اپنی اپنی حیثیت اور اپنے مطابق اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ کروڑوں درود ہیں اس حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ جہاں بناتا، نہ حجر بناتا، نہ شجر بناتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت ہم تمام کے لیے رحمت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی شب آپ کا میرا مجتمع ہونا ایک کوشش کی سلسلے میں کہ وہ سعی، جس سعی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس کو مختلف مواقع پر زندگی بھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو بھی حکم دیا کہ نیکی کے ان کاموں میں لگ جاؤ کہ جو کام میرا رب پسند فرماتا ہے، اور رب کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہو تو کس طرح سے ایک عاشق اور ایک مومن اس کام سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اور یہی مقصد لے کر احساس کا پلیٹ فارم آپ تمام کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ابھی اس پروگرام سے قبل میں اس چیز کو سوچ رہا تھا کہ ہم نے گزشتہ پروگرامز کے اندر تواتر سے جن موضوعات پر گفتگو کی، ان موضوعات میں کہیں قربانی بھی تھا، کہیں صدقہ بھی تھا، کہیں زکوٰۃ کے اوپر بھی بات کی گئی، کہیں پر اس نصاب کے اوپر بات کی گئی کہ جو نصاب جس کے تحت قربانی آپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت مملکت خداداد میں شب کے کم و بیش 12 بجے سے زائد کا وقت ہے۔ آج کی شب میں کیونکہ شہر کراچی کا باسی ہوں، اس شہر میں بسنے والے کئی افراد اس وقت شاید خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ کچھ نہیں بلکہ کئی ہزار گھرانے اس وقت بھی ایسے ہیں جو کہ بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہیں۔ ان بھوکے پیٹ افراد اگر ان کو ایک روٹی میسر آ جائے تو اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر دال میسر آ جائے، اور دال بھی کیا، ایک شوربہ، کہ جس سے وہ اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ آج بھی اس مملکت خداداد کے اندر بسنے والے مزدور کی توانائی کے لیے جہاں اسے 3 روٹیوں کی ضرورت ہے، صرف 1 روٹی پر گزارا کرتا نظر آتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں۔ رزق حلال کے لیے کوشاں رہتا ہے۔
नाज़रीन कराम, ऐसे ही घरानों, ऐसे ही अफराद से जुड़े हुए हैं हम, एहसास के मारे वो लोग जो कि ज़मीज़ाद हैं, लेकिन उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में एक अजब मज़ा है। आप आएँ, जुड़ कर देखें, और फिर आप मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे ही आगे देखते चले जाएंगे। रब की बारगाह में भी आपके रास्ते आसान होते जाएंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे ही चलेंगे। ये याद रखिएगा कि रब अपने बंदों को जब चुनता है तो अपनी मखलूक की उस मोहब्बत को अता करता है कि जिस मोहब्बत के नतीजे में आप मखलूक़ात के लिए आसानियाँ पैदा करते चले जाते हैं। नाज़रीन कराम, उलमाए कराम मौजूद हैं। याद रखिएगा कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़िंदगी में आपका मामूल रहा कि आप अपने दस्तरख़्वान पर उस वक्त तक खाना तनावुल नहीं फरमाते थे जब तक आप अपने साथ एक शख्स को मदु ना कर लें उस पूरे खाने के प्रोसेस में कि जिसके दौरान आप उस शख्स को शामिल करें, और यही रिवायात हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बेकदरी इस इंतहा दर्जे को पहुंची हुई है। हिरस का आलम यह है कि जो मेरे पास है मैं और जमा कर लूं और अपने पास रख लूं। तकसीम करना सीखिए कि रब ने अपने किसी ना किसी बंदे से किसी ना किसी बंदे को जोड़ा है। याद रखिएगा कि लंगर खलील से लंगर हबीब तक का जो सफ़र है, नाज़रीन कराम, उस सफ़र को लेकर चलने वाले आगे सहाबा कराम, आपसे तबा ताबईन, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, और अब बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात को आप देखते हैं तो वो उसी लंगर खलील और लंगर हबीब का तसलसल नज़र आते हैं। इसी तसलसल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जुड़ने का तरीक़ा क्या होगा, किस तरह से हम इससे जुड़ सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखता जाऊँगा। नाज़रीन कराम, कि जिस तरह भूख की बात की, कुर्बानी का भूख से ताल्लुक़ है। आपकी भूख 2 रोटी की है, मयस्सर 3 रोटियां हैं। एक रोटी अगर आपने अपने किसी भाई को, ऐसे भाई को, चाहे वो पड़ोस में है, चाहे वो आपके साथ दस्तरखान पर मौजूद है, चाहे वो किसी ऐसी जगह पर है जहां आप पहुंचा सकते हैं, आपने पहुंचा दिया तो आपने एक सदका कर दिया। लेकिन अगर 2 रोटी की भूख है, 2 ही रोटी मौजूद हैं, 2 लोग हैं, दूसरे शख्स का भी पता है, तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सुन्नत हमें ये मिलती है कि आपका तो तरीक़ ये रहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मेहमान हाज़िर होता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से पूछते हैं, कौन है जो आज इसकी मेहमान नवाजी करेगा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक आशिक सहाबी खड़े होते हैं और फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की शब ये है मेरा मेहमान, मैं इसकी मेहमान नवाजी करूँगा। घर जाते हैं, जब अपनी ज़ौजा से पूछते हैं कि घर में क्या है, तो फरमाती हैं इतना है कि बच्चे और हम खा लेंगे, लेकिन किसी और के लिए नहीं बचेगा। आप फरमाते हैं कि बच्चों को सुला दो, और जब मेहमान खाना खाने बैठे तो चराग बुझा देना। चराग बुझता है, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात के वो सहाबी कि जिनकी अपनी भी भूख है, उनकी ज़ौजा की भी, उनके घर वालों की भी, लेकिन उस पर उन्होंने फ़ौक़ियत दी उस मेहमान के लिए कि जिसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहमान बनाया और आपको हुक्म दिया। रब की बारगाह में इतना मकबूल हुए कि रब ने जन्नत अता फरमा दी। नाज़रीन कराम, ये एक वाक़या है जो वाक़या मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे रिसालत से आपको बयान कर रहा हूँ। आए, क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम तमाम जो कि अपनी भूख के साथ अगर एक रोटी की कुर्बानी दे सकते हैं या एक रोटी उनमें तकसीम कर सकते हैं कि जिनको इसकी शायद मुझसे और आपसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए आगे बढ़ें, अपने अंदर उस एहसास को जगाएं कि जिस एहसास को जगाने की ज़रूरत है। हम तमाम का यहाँ मुज्तमे होना, क्योंकि जिस तरह से आप तमाम के इल्म में है
کہ ذی الحج کے آخری ایام سے مراد یہ ہے کہ پہلے عشرے کے وہ آخری ایام کہ جس کے اندر قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت مبارک دن ہیں۔ ان مبارک دنوں میں قربانی کے اس واجب کی ادائیگی ہر وہ مسلمان کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ عشق رسول میں تو سرشار ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس عشق سے جڑنے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور بہترین انداز سے قربانی کا نذرانہ پیش کروں۔ ایسے ہی قربانی کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ کے قربانی کے اس عمل کو آسان بنایا ہے احساس فاؤنڈیشن نے، اور آپ کو موقع فراہم کیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں یا کسی بھی کونے میں آپ رہائش پذیر ہوں، آپ احساس کے پلیٹ فارم سے جڑ جائیں، کیونکہ آپ تمام کا اکثر یہ پوچھنا رہتا ہے کہ کس کو دیں اور کیسے دیں۔ تو کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے، ان تمام تک پہنچنا، تحقیق کرنا یقیناً ایک بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس مرحلے کو آسان کرتا ہے احساس کا یہ پلیٹ فارم، اور کس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے اور کیا عطیہ کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین کرام، if you people live in USA, UK, Canada or any other countries like Scandinavian countries, European countries, so you have to donate for Pakistan for full cow $525 so it will give full cow contribution towards the poor people, those who are in a dire need of this meat. And believe me, these people are the well-deserved people for this meat. So please do join us and do contribute. If you have capacity only to pay for a 1 cow share, so you have to pay $75 towards this Qurbani process. If you want to donate a goat contribution, so you have to pay $145. So we'll donate it and will sacrifice this goat and will distribute amongst those who are in the highest need of this Qurbani meat. If you people want to donate in India, so for full cow it's $259. For 1 cow share, your contribution needs only $37, and for goat it's only $160. For Jammu and Kashmir, the sacrifice process demands you have to pay $574 for full cow. If you have capacity to pay only for a cow share, so for 1 cow share it's $82, and for sheep it's $195. So your all contribution goes towards the Ehsas Foundation account, and Ehsas Foundation will do this sacrifice process, and this Qurbani process will done on 10th of Zilhaj, 11th of Zilhaj and 12th of Zilhaj. So this is the all possible amounts which you can donate. And along this, I can announce that if you have capacity to give only $1 a day, means $365 a year, so please do donate this, because in Pakistan we have so many people, those who are waiting for your only $1, which will feed at least one person for a day for his hunger. I think $1, it's nothing for you. It's just like a peanut. But for a Pakistani people, for a labor, just to imagine a minute for a person who is doing work 12 hours consecutive, and after that he only can earn $3, $2.5. How it is possible to feed a family of 4 to 6 persons? So your $1 can make a difference. So how you donate? You can give us your pay order and checks, and on your screen you can watch it. We have our postal addresses. Chase Bank, it's our bank where you can go and deposit, whether if you want
transfer via online. So we have facility www.ehsasfoundation.org. It's our website. Go there and donate online. And if you want a deposit directly, so visit our Chase Bank branch and do donate us. So we'll do this Qurbani process on 10th of Zilhajj, inshallah, and you will definitely feel a difference in your personality, and after this contribution you will definitely tell us that I do something for my country, something for my people, something for those who are belong to the poor family. Thank you the viewers. میں اپنے اس پینل کا تعارف کراتا چلوں کہ جن کی مدد سے ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کو ایک خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کے وہ تمام سوالات کہ جن کے آپ جوابات جاننا چاہتے ہیں, چاہے وہ قربانی سے متعلق ہیں, چاہے وہ سماجی حوالوں سے ہیں کہ کس طرح اس سماج میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح کے رویوں کو اختیار کر کے ان سے محبت اکٹھی کی جائے اور اس محبتوں کی تقسیم کی جائے, اس حوالے سے بھی. اور ساتھ ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ وہ ثنا خواہ ہوا کرتے ہیں کہ جو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی اسم گرامی کو اپنی زبانوں سے معطر کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کی سماعتوں کو بہترین انداز سے وہ کلام سناتے نظر آتے ہیں کہ جو یقیناً آپ سننا چاہتے ہیں. ناظرین کرام, میرے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. میرے بائیں جانب محترم حضرت علامہ اطہر میاں صاحب تشریف لائے ہیں. سر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹرانسمیشن میں وقت دیا. میرے دائیں جانب میرے بڑے محترم, اور میں گزشتہ روز سے بڑی محبت اور شفقت سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے, حضرت علامہ تیمور علی قادری صاحب ممتاز اسکالر ہیں. سر, آپ تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب, آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. ثنا خوان رسول کے اس حسین گلدستے میں سے ایک خوبصورت پھول میرے بڑے محترم ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں, محترم خرم حبیب صاحب تشریف لائیں. خرم بھائی, آپ تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ. یقیناً ہم اس تسلسل کو لے کر چلیں گے. میں علماء کرام کی اجازت سے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے اور حمد باری تعالیٰ کے لیے خرم حبیب صاحب سے کہ بارگاہ رب العالمین میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمائیں, اور پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو, گوشے گوشے میں تو, بالی بالی میں تو, ٹہنی ٹہنی میں تو, ڈالی ڈالی میں تو, بوٹے بوٹے میں گل, گل میں بو بو میں تو, اللہ 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 اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے, تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے, ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے, جن کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ, اس کا محبوب تو, اللہ 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 اللہ. اور دید کس کو میسر تیری ذات کی, لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی, چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی, چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی.
یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہو، 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 اللہ۔ بڑا خوبصورت شعر کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو، اللہ ہو، 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بارگاہ رب العالمین میں نذرانہ حمد پیش فرما رہے تھے محترم خرم حبیب صاحب، اور ناظرین کرام، معراج کے اس واقعے کا بھی تذکرہ آیا کہ شاعر نے کہا کہ معراج مولا اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ ناظرین کرام، رب کی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا عنایات اور کیا انداز، رب جانے اور رب کا محبوب جانے۔ ناظرین کرام، آج کی شب جس احساس کے حوالے سے ہم تمام مجتمع ہوئے ہیں، میں اپنے سوالوں کی جو ٹوکری ہے وہ سب سے پہلے علامہ اطہر میاں آپ کی جانب لے کر آتا ہوں۔ حضرت، قربانی کے فضائل، مناقب، ان تمام کے اوپر تو ہم ایک تواتر سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا گیا نا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کے حوالے سے، اچھا اکثر آپ دیکھتے ہوں گے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں تو بہت سارے لوگ ایک بحث کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اسراف کیا جا رہا ہے، یا تو قربانی کے اندر، قربانی کے عمل میں اسراف کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ مطلب ایسا ہوتا ہے؟ نمود و نمائش کے حوالے سے تو ہماری ایک بالکل الگ وہ ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے گا تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی 5 لاکھ کا آپ نے جانور لے لیا ہے تو یہ تو اس کی جگہ آپ 1-1 لاکھ روپے کا لے لیتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں جب آپ نے محبوب چیز، خوبصورت چیز، اور اس کو اس انداز سے پیش کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو قیمت ایک ادا کرنی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نوید بھائی، یقیناً احساس نے احساس کیا ہے، اور آج جو لوگوں کو موٹیویشن دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قربانی میں شامل ہو جائیں۔ بالکل۔ اور جب لوگ شامل ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ قربانیاں ہوں گی اور زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا۔ اچھا، جو آپ نے سوال کیا اسراف کے حوالے سے، دیکھیں اسراف کرنے والا یقیناً وہ شیطان کا بھائی ہے، دوست ہے، جی۔ اور اسراف جو ہے وہ وضو میں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں اسراف نہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیونکہ وضو میں اگر ہم زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، حاجت نہیں اس چیز کی، لیکن ہم زیادہ چیزوں کو استعمال کر کے ہم وضو کے اندر بھی اسراف کر رہے ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت اسراف نہ کیجیے پانی کا، کیونکہ آپ ہاتھ دھوتے ہوئے ہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا آپ جو ہے پیر دھو رہے ہیں اور ابھی مسح کر رہے ہیں اور نلکا کھلا ہوا ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے، نیک کام کر رہے ہیں لیکن اسراف کر رہے ہیں۔
اب یہاں پر آ جائیں قربانی کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں اصل حیثیت کیا ہے انسان کی. اگر اس کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے اور مخیر حضرات میں شامل ہوتا ہے, صاحب حیثیت ہے اور اس کے پاس مال بھی موجود ہے, اب یہاں پر نیت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, اور اگر وہ نیت کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو وہ تو سارا بیکار چلا جائے گا. اگر نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے, بلکہ نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے, تو وہ سارا اسراف میں چلا جائے گا, اس کا ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے. آپ نے ایک حصہ لے لیا, جیسے کہ یہاں پر تقریباً $75 کے قریب ہے, ایک حصہ اگر کوئی شخص لے لیتا ہے تو وہ ایک حصہ لینے کے بعد اس کا واجب ادا ہو گیا. اب اس کے بعد اگر وہ مزید کرنا چاہتا ہے, 4 حصے لینا چاہتا ہے, 5 6 10 یا 7 یا جتنے اور حصے لینا چاہتا ہے, مکمل گائے لینا چاہتا ہے, اگر مکمل گائے لینا چاہتا ہے, تو اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر وہ کسی کے اصال ثواب کے لیے, جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب بھی قربانی فرمائی تو آپ 2 مینڈے قربان کرتے تھے, ایک اپنی جانب سے اور ایک اپنی اس امت کی جانب سے جو قربانی کرنے کے قابل نہیں تھے. بالکل تو اب یہاں پر یہ اسراف نہیں ہوا ہے. نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ لوگوں کی جانب سے بھی میں قربانی کر لوں. تو اگر آپ ایک حصہ لیتے ہیں, 10 حصے لیتے ہیں, 20 حصے لیتے ہیں یا 25 حصے لیتے ہیں, جتنے آپ کی گنجائش موجود ہے آپ اتنے حصے لیتے ہیں, تو اسراف میں شامل نہیں ہوگا. ہاں, آپ زیادہ جانور لے کر آتے ہیں, مثال کے طور پر آپ ایک جانور آپ کے گھر کے لیے کافی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ 4 جانور اور لے کر آتے ہیں, لیکن نیت آپ کی کیا ہے؟ اگر نیک کے تو پھر تو آپ کو ثواب ملے گا, اور اگر نیت نیک نہیں ہے, دکھاوا ہے, شو آف کرنا ہے, تو پھر تو آپ کی ایک قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والی, وبال ہی بن جائے گی, وہ وبال بن جائے گا. اب علماء نے لکھا کہ اگر وہ ایک جانور خریدنے کے قابل ہے اور زیادہ جانور نہ خریدے بلکہ ان پیسوں کو ڈونیشن کر دے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے, جو ایک سوال بار بار ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر کیا جاتا ہے, بھائی اتنی لاکھ کی قربانی کرنے سے بہتر یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ یہ کسی بیٹی کی شادی کر دیتے, یا پھر کسی کے جہیز کا انتظام کر دیتے, یا کسی کا گھر بنا کر دے دیتے. تو یہاں پر یہ جو سوال پیدا کیا جاتا ہے, تو حدیث کا ایک مفہوم موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ابن آدم کا کوئی عمل 3 دنوں میں, نہر کے دنوں میں قبول نہیں ہوگا سوائے اللہ کی راہ میں خون بہا. اگر وہ خون بہائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوگا. ہاں, اگر وہ قربانی بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے, جیسا کہ احساس کر رہا ہے کہ وہ قربانی کر کے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اہم ہے, جو احساس کر رہا ہے, وہ کیا ہے؟ نہ صرف گوشت پہنچاتا ہے, لوگوں تک پکا پکا کھانا بھی بھیجایا جاتا ہے. اگر وہ پکا کھانا ان تک پہنچتا ہے تو وہ کھانا کھانے کے بعد دعا دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے احساس کے ساتھ مل کر قربانی کی اور گوشت ہم تک پکا پکایا پہنچا ہے, تو یتیم اور مسکین کو جو کھانا کھلا دیتا ہے, حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 لوگوں کی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کون سے 3 لوگ ہیں؟ کہا جو پہلا جو حکم دیتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, یعنی جو کالر نے کال کی اور کہا کہ میری جانب سے آپ قربانی کر دیں, تو ایک اس کی مغفرت ہو گئی. دوسرا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو وہ کھانا پکاتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تیسرا وہ کہ جو اس مسکین تک کھانا لے کر جاتا ہے, پہنچاتا ہے, تو اس کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ, اللہ نے ہمارے خادموں کو بھی نہیں چھوڑا, یعنی ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ کریں, احساس نے ایک عظیم پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے اور لوگ جو ہے اس عظیم کام میں شامل ہو جاتے ہیں, اور ان کو کتنا ثواب مل رہا ہے. وہ صرف وہاں سے کال کرتے ہیں, وہاں سے ایک میسیج کرتے ہیں, یا پھر وہاں سے جو ہے اپنے اکاؤنٹ نمبر ڈال کے اوکے میسیج کر دیتے ہیں, بس اوکے کرنا ہوتا ہے اور ان کا ثواب جاری ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ علامہ اطہر میاں صاحب نے ایک بڑے خوبصورت انداز سے ایک تو اسراف کے حوالے سے بھی فرما دیا, اور پھر جو احساس کا پورا ایک میکانزم ہے, جس طرح سے احساس کم و بیش 27 شعبہ جات ہیں جو زندگی سے اور زندگی کے بعد دنیا سے جانے کے حوالے سے, تجہیز و تکفین کے حوالے سے کچھ مراحل ہیں, ان کے اندر بھی جڑا ہوا ہے. تو وہ تمام معاملات, اور رضاکاروں کے لیے بھی حضرت نے فرمایا کہ جو وہ رضاکار جو بنا کسی لالچ کے اس عمل کے اندر شریک ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے جو
اجر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ ہمارے خادمین کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اجر عطا فرما دیا ہے۔ علامہ تیمور صاحب، جس طرح حضرت سے ایک تو اسراف کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جو بنیادی طور پر ایک تو بحث عمومی طور پر یہ رہتی ہے نا کہ جی جانور کے بجائے صدقہ کر دیں، ڈونیشن کر دیں، لیکن ایک بڑی کلیئر اور کیٹیگوریکل ہے کہ کرنا اپنے قربانی ہی ہے۔ اب قربانی کے عمل کے دوران دو تین ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے ایک تو تقسیم کے حوالے سے تھوڑا سا فرما دیجئے گا کہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ سوال آیا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے جس کا گوشت ہے، ایک تو اس کی تقسیم ایک عمومی تقسیم بتائی گئی ہے، رشتہ دار ہیں ایک حصہ خود رکھ لیں، ایک حصہ غربا میں بانٹ دیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کے گھر میں تمام رشتہ دار بھی جمع ہو رہے ہیں اور جو جتنا حصہ جمع ہوا ہے وہ تمام کے اندر ہی کھانے اور اس دیگر عمل میں ہو جائے گا، تو کیا اس کے اوپر فرض ہے یا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک حصہ ضرور صدقہ کرے؟ اگر وہ نہیں کر پاتا، مطلب تمام کو کھلا دیتا ہے، اس میں کچھ غریب بھی رشتہ دار ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، اور نام لے کے تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، اور لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں۔ اسراف کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی، اگر آپ مجھے حکم کریں تو ایک دو جملے اس حوالے سے عرض کرتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جب ہم کسی کی بارگاہ کے اندر تحفہ لے کے جاتے ہیں، کسی کی بارگاہ کے اندر گفٹ لے کے جاتے ہیں، جیسے سامنے والے کی شخصیت ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تحفہ بھی اسی طریقے کا ہو، اسی معیار کا ہو، لیکن یہ جو قربانی کا تحفہ ہے یہ کسی عام دنیا والے کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا، یہ کائنات کے خالق کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کائنات کے خالق کی بارگاہ کے اندر یہ قربانی کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ رب کریم سورہ حج کے اندر 17ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْبَرَّ وَالتَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ ہماری بارگاہ کے اندر نہ خون پوشتا ہے نہ گوشت پوشتا ہے، ہماری بارگاہ کے اندر صرف تقوی اور نیتیں پوشا کرتی ہیں۔ تو جب ہم ایک دنیاوی طور پہ کسی معزز شخصیت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، قیمتی تحفہ لے کے جاتے ہیں، ایک بہتر تحفہ لے کے جاتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ کے اندر یہ تحفہ ہے قربانی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنے قربانی کے جانور خوبصورت ذبح کرو، فربہ ذبح کرو، ان کی بناوٹ حسین و جمیل ہو، یہ قربانی کے جانور روز محشر پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں ہوں گی، پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ جتنا خوبصورت جانور ہوگا اتنے خوبصورت انداز سے جب تم اپنی لحد سے اٹھو گے یہ تمہارے سامنے اسی انداز سے پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید 3 پارہ ہمیں بتاتا ہے اسراف کے حوالے سے، اسراف وہ چیز ہے جس سے مال کا ضیاع ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت نے جو پانی کی مثال دی، پانی جب ہم ضائع کرتے ہیں وہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایک پانی جب ہم پلاتے ہیں وہ نقصان نہیں ہے، اب وہ فائدہ ہے۔ ہر قطرہ جب گرتا ہے اسراف کا وہ گناہ کا باعث بنتا ہے، لیکن ایک قطرہ جو گلے میں جاتا ہے، جو انسان کی پیاس کو بجھاتا ہے، اب وہ قطرہ نیکی کا باعث بنتا ہے۔ ایک وہ کھانا ہے کہ جو اسراف کا باعث بنتا ہے، لیکن ایک وہ کھانا جو احساس کی صورت میں انسان کے شکم میں جاتا ہے، اب وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ جس کے ذریعے جاتا ہے وہ بھی نور والا بن جاتا ہے، اور جس کے پیٹ میں جاتا ہے وہ لقمہ بھی نور کا بن جاتا ہے۔ رب کریم سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، وہ لوگ جن کی سوچ تھوڑی سی دنیاوی طور پہ دین سے ہٹتی جا رہی ہے، سیکولر ازم، لبرل ازم کی طرف ان کی دھیان جاتا جا رہا ہے، وہ سوچیں یہ اسراف نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری راہ کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں،
ہماری راہ کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کاشتکار بالی اگاتا ہے، کاشتکار زمین کے اندر بالی اگاتا ہے، اس بالی کے اندر سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو ہماری بارگاہ کے اندر 1 روپیہ دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے 700 گنا وہ ہماری بارگاہ کے اندر عطا کرتا ہے۔ 28ویں پارے کے اندر سورہ تغابن کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اب اسراف کی بات آئی تو وہ لوگ ذرا ایمان کی نظروں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ایک قرض، ایک انویسٹمنٹ تم دنیاوی طور پہ کرتے ہو دنیا والوں سے، لیکن اس کے پروفٹ کا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں پروفٹ ملے گا نہیں ملے گا، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جیسے ہی تم انویسٹمنٹ کرتے ہو، ابھی یہاں جو احساس کی صورت میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی بکرا دے گا، کوئی گائے کا حصہ پیش کرے گا، کوئی پوری گائے پیش کرے گا، جس کو اللہ رب العزت نے جو استطاعت دی ہے وہ پیش کرے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر رب کریم نے فرمایا جو ایک میری بارگاہ کے اندر دیتا ہے 700 گنا عطا فرماتا ہوں۔ یہاں رب کریم نے فرمایا جو ہماری بارگاہ کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے، قرض دیتا ہے ہمیں، ہم اس کو دگنا طور پہ دنیاوی طور پہ بھی عطا کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی عطا کرتے ہیں۔ اسراف وہ ہوتا ہے جس سے انسان کا مال ضائع ہوتا ہے۔ جب یہ مال رب کریم کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے یہ مال، پھر یہ اسراف نہیں ہوتا ہے۔ جتنا تقسیم کرتے جائیں گے، جتنا تقسیم کرتے جائیں گے، رب ذوالجلال اتنا ہی عطا کرتا جائے گا۔ مطلب حضرت یہ بات تو بالکل ایک کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ جانور خوبصورت اور فربا جانور یقیناً اس کی ایک قیمت ہے تو وہ قبول ہی قبول ہے، بس یہ ہے کہ ایک نیت کی شرط ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا جانور آیا میں اس سے بڑھ کر لاؤں گا۔ ایک مقابلے کی جو فضا ہوتی ہے، کیا وہ جو مقابلے کی فضا ہے، دو چیزیں، ایک نمود و نمائش ہے، ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو جانا ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا کہ جیسے دو بھائیوں میں ہوتا ہے کہ جی ایک مثال دے، مطلب آسان مثال یہ ہے کہ اسکول کالجز کے اندر جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جی وہ فرسٹ آیا تو اگلی دفعہ میں نے آنا ہے۔ ہوا یہ کہ جی اس دفعہ اس کا جانور بڑا بہترین آیا۔ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر مقابلے بھی ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ جانور، جیسے ایک مثال دینے کے لیے سبی کا بیل پاکستان میں بڑا مشہور ہے، تو جی میں سبی کا بیل لاؤں گا، لیکن کسی نے کہا نہیں میں ساہیوال نسل کی لاؤں گا، اس نے کہا کہ نہیں جی سبی کا بیل تو میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو یہ مقابلے کی فضا ہے کیا یہ درست ہے، جائز ہے، یا اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمود و نمائش میں جائے گا؟ تو آپ اس کو بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے جس کی ابتدا حدیث پاک سے ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ بے شک رب ذوالجلال نہ انسان کا ظاہری مال دیکھتا ہے، اسباب دیکھتا ہے، وہ نیتیں دیکھا کرتا ہے۔ بے شک ایک حرص و ہوس ہوتی ہے دنیاوی طور پہ، مثال کے طور پہ کسی کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اب میں یہ حرص و ہوس رکھوں کہ اس سے بڑا میرے پاس آئی فون ہونا چاہیے۔ ایک شخص کے پاس ایک چھوٹی کار ہے، اب میں یہ سوچوں میرے پاس اس سے بڑی کار ہونی چاہیے۔ یہ چیز انسان کو حسد کی طرف، حرص کی طرف، لالچ کی طرف لے جاتی ہے، لیکن غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو ناشکرہ بنا دیتی ہے۔ لیکن ایک حرص و ہوس سے نیکیوں کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ ان کا مائنڈ یہ ہوتا تھا، ان کی فلسفی یہ ہوا کرتی تھی، کسی صحابی نے اگر 2 نفل پڑھیں، دوسرے صحابی کی نیت یہ ہوا کرتی تھی میں 4 نفل پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ۔ کسی صحابی نے اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رات کے اندر قیام کیا ہے آدھی شب، تو دوسرے صحابی کی نیت یہ ہوا کرتی تھی میں پوری رات شب بیداری کر کے اپنے مولا کو راضی کروں گا۔ اللہ۔ اگر کسی صحابی نے آدھے قرآن کی تلاوت کی ہے تو دوسرے صحابی کی نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ میں پورا قرآن کی تلاوت کروں گا، اپنے مولا کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں گا۔ تو اگر نیکیوں کے اندر حرص ہے، نیکیوں کے اندر اگر طمع ہے، نیکیوں کے اندر اگر بڑھ جانے کا مقابلہ ہے تو یہ بالکل جائز اچھا ہے، لیکن یہ مقابلہ کہ اگر یہ 2 لاکھ کا بیل لایا ہے میں 3 لاکھ کا لاؤں گا، تو یہ جو ہے انسان کو بعض دفعہ حرص و ہوس کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے مقصود کی طرف، رب کے قرب سے جو ہے دور کر دیتا ہے۔ تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، چاہے 5 لاکھ کا بیل ہو یا 5 کروڑ کا بیل ہو، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے مولا تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ قل ان صلاتی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرے مولا سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ تو ہماری بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ دنیا والے اگر راضی ہو یا نہ ہو، مجھے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔
بے شک بہت خوبصورت انداز سے علامہ تیمور صاحب نے بھی بڑا بہترین انداز سے اسراف کو بڑا ایڈریس کر دیا، کیونکہ بنیادی طور پہ جس طرح سے ابھی ہم نے گفتگو کے اندر بھی کہا کہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، حضرت نے ہرس کا حوالہ بھی دیا کہ جو ہرس اور ہوس ہے نا اس معاشرے کو کھاتی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام کہ اگر 2 روٹی ہیں تو میں مزید 2 جمع کر لوں، یہ جو جمع کرنے کی چاہت ہے نا اس کو اپنے اندر سے نکالنے کا نام ہی قربانی ہے۔ اور قربانی کے لیے جو لفظ قرب ہے کہ آپ کی جو اپنی پسندیدہ چیز ہے وہ راہ خدا میں قربان کر دی جائے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں یہ باقاعدہ واقعاتی شکل ہی نہیں حقیقت سے بیان کیا گیا ہے، تو حقیقت کے کتنا قریب تر رہا جائے۔ احساس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم ہے، آپ تمام سے وہی اپیل ہے، آگے بڑھیں۔ اور یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ حضرت نے جس طرح سے ایک شوق اور ایک محبت آپ کے اندر پیدا کی ہے، تو اب آگے بڑھ کر یہ جذبہ ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیوں نہ ایک حصہ اگر اپنا واجب ادا کر دیا ہے تو اپنے ان پیاروں کی جانب سے کہ جن کی بارگاہ میں ہم کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کریں، تو ایک قربانی کی گائے یا پھر قربانی کی گائے کا حصہ یا ایک بکرا یا بھیڑ اس کو پیش کیا جائے۔ ناظرین کرام، روحانی کیفیات اور ان کی تسکین کے لیے ہم ہر دم یہ کوشاں ہوتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو جلا بخشیں۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خرم حبیب صاحب نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ،
سکون دل میسر ہو، پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ واہ کیا بات ہے، خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت کلام حضرت قمر انجم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور اسی سلسلے کا ایک فرمایا حضرت قمر انجم صاحب نے کہ نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش، نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش، تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ۔ اور میں قرباں اس ادائے دستگیری کے دل و جاں سے کہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ اور حاصل کلام ہے کہ اگر کوئی تمنا ہے تو تمنا ہے بس اتنی کہ میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ، میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ حائل ہے، ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر احساس ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن میں کہ جہاں پر کس انداز سے آگے بڑھا جائے اور ان کا ہاتھ تھاما جائے کہ جن کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے اور اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے جس احساس کے تحت ہم اور آپ آج جمع ہوئے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ شامل ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی جانب سے دینے میں بریک نہیں آئے گا اور ہماری جانب سے آپ کو اس جانب مائل کرنے میں بریک نہیں آئے گا۔ صرف یہ ایک اشتہاری وقفہ اور اس کے بعد پھر ہماری اور آپ کی ملاقات دوبارہ ہو رہی ہے۔